بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہے اور ان میں سے ایک ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دل سے مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کچھ خاص کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ کتابیں اللہ کا پاک کلام ہے اور انہیں اللہ نے اپنے چنے ہوئے رسولوں اور نبیوں پر نازل کیا تاکہ انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا جا سکے۔ اللہ کی 4 مشہور کتابیں۔ نمبر 1، توریت۔ یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ اس کتاب میں بنی اسرائیل کو حکم دیے گئے اور انہیں حق و باطل میں فرق بتایا گیا۔ یہ یہودیوں کی دھارمک کتاب مانی جاتی ہے، لیکن اصل توریت میں تحریف یعنی بدلاؤ ہو چکا ہے۔ نمبر 2، زبور۔ یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ اس میں دعائیں، نصیحتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرفیں درج تھی۔ یہ کتاب ایک طرح سے دل کو سکون دینے والی کتاب تھی۔ نمبر 3، انجیل۔ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ اس میں اللہ کی رحمت، انصاف اور نیک اعمال کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ عیسائیوں کی دھارمک کتاب کا اصل روپ تھا، لیکن اب اس میں بھی بدلاؤ کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید۔ یہ آخری اور مکمل کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے اور اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا اور نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی پوری زندگی کو سنوارنے والی کتاب ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب نمبر 1، یقین کرنا کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، ماننا کہ ان کتابوں میں جو لکھا ہے وہ حق یعنی سچ ہے۔ نمبر 3، قرآن کو آخری اور مکمل کتاب سمجھنا جو ہر دور اور ہر انسان کے لیے ہے۔ نمبر 4، پچھلی کتابوں کا سمان کرنا، لیکن یہ بھی ماننا کہ ان میں تحریف یعنی بدلاؤ ہو گیا ہے۔ نمبر 5، قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا اور اسے اپنی زندگی کا راستہ بنانا۔ حدیث۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک اجنبی شخص آیا اور پوچھا، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتے پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ تفسیر۔ اس حدیث سے صاف ہوتا ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اسلامی عقیدے کا ایک ضروری حصہ ہے۔ جو شخص ان پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ نتیجہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب انسانیت کی رہنمائی کے لیے تھی۔ ان میں سے قرآن سب سے آخری، سب سے مکمل اور سب سے حفاظت شدہ کتاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھے، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ تو ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔